السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس سورہ نور آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ، استعفاف کا معنی ہوتا ہے پاک دامن ہونا، عفیف، پاک دامن ہونا۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں، یہ امر ہے۔ الذین، وہ لوگ جو لا یجدون، نہیں پاتے، وجد یجد سے، لا یجدون، نہیں پاتے، نکاح، نکاح کی قدرت، وہ پاک دامن رہیں۔ حتی، یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، اغنا یغنی سے ہے کہ اللہ بے نیاز کر دے، غنی کر دے، ہم ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ شادی کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تو وہ روزہ رکھیں اور پاک دامن رہیں۔ تو پاک دامن رہنے کا روزہ رکھنا ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ اگر شادی کی استطاعت نہیں ہے تو وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ پاک دامن رہے اور انتظار کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا اور ان کو غنی کر دے گا۔ والذین، اور وہ لوگ جو یبتغون الکتاب، چاہتے ہیں، ابتغاء، ابتغی معنی ہوتا ہے چاہنا، یبتغون، ابتغاء سے، یبتغی مضارع فعل ہے اور واو نون کے ساتھ پلورل ہے، یبتغون، چاہتے ہیں، الکتاب، کتاب کہتے ہیں لکھنے پڑھنے کو، حساب کتاب کو۔ تو یہ ایک ٹرم ہے، مکاتبت اس کو بولتے جاتے، مکاتبت بولتے ہیں اس کو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ غلام ہیں، وہ لوگ اگر یہ چاہیں اپنے مالک سے ڈیل کرنا کہ اگر آپ ہم سے ڈیل کر لیں کہ ہم کچھ آپ کو اماؤنٹ دے دیں گے یا کچھ طے کر لیں اس سے اور آپ ہمیں چھوڑ دیجیے گا، تو یہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا کرنا چاہے کوئی غلام تو پھر فکاتبوہم، تو تم ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، ان اگر علمتم، تمہیں معلوم ہو، فیہم، ان میں، خیرا، خیر، بھلائی، یعنی یہ کہ صلاحیت ہو کہ جو کہہ رہا ہے اس کو پورا کر سکتا ہے، یا یہ کہ یہ آدمی اچھا ناگرک بن سکتا ہے، اس کے اندر خیر ہو، تو ان سے مکاتبت کر لو۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں ان کو چاہیے کہ وہ ضبط کرے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے طالب ہوں تو ان کو مکاتب بنا لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ تو۔ مکاتب ابھی میں نے بتایا تھا اس غلام کو کہیں گے جو اس طرح کا معاملہ رکھے، اپنے مالک سے ڈیل کرے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وَآتُوهُم، آتا یوتی مانے دینا، وَآتُو، اور دو، ہم ان کو، من مال، من مال اللہ، اللہ کے اس مال میں سے، الذی، جو، آتاکم، اس نے تم کو دیا، اللہ نے جو مال تم کو عطا کیا ہے اس میں سے تم اس کو عطا کرو، ان کو دو، یعنی ان کی ہیلپ کے لیے
या कुछ अमाउंट आप छोड़ सकते हो, जो तय हुआ उससे कम भी अगर वो दे रहा है तो छोड़ दो उसमें से थोड़ा बहुत। या लोगों के लिए और दूसरे लोगों को भी कहा जा रहा है कि तुम उसकी हेल्प करो, जो इस तरह की डील कर रहा है अगर, तो उसको उसकी डील को पूरा करने में, वो अमाउंट जो उसने तय किया उसको पूरा करने में लोगों को कहा जा रहा है कि तुम उसकी मदद करो। वला तुकरिहु, अकरहा युकरिहु माने होता है मजबूर करना, कराहत माने होता है नापसंदीदगी, किसी को किसी चीज की नापसंदीदगी के बावजूद वो काम कराना, यानी वो उसको नापसंद कर रहा है फिर भी वो कराना, कराहत उसको बोलते हैं। वला तुकरिहु, और ना मजबूर करो, फतयातिकुम, अपनी बांदियों को, अलल बिगाई, यानी जो वो गुलाम औरतें होती हैं उनको, अलल बिगाई, बेहयाई के काम पर। बगा बकी माने होता है अलमरआ के साथ बेहयाई का काम करना, गलत काम करना। इन अरदना, अगर वो चाहें, तहस्सुना, तहस्सुन कहते हैं जिसको पीछे था, हिस्न से बना है, आसाद नून मुहसना इसी से बना है, यानी अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी इज्जत को बचाना चाहे, पाक दामन रहना चाहे, तो उनको मजबूर न करो। लितब तक क्यों, ताकि तुम, और तुम मजबूर क्यों करना चाहते हो, कि ताकि तुम हासिल करो अरदल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी का सामान, अरज सामान। इब्तगा वही पीछे वाला है, लितब्तगू ताकि तुम हासिल करो चाहो, अरदल हयात दुनिया, दुनियावी सामान। तो ये होता ये था कि बाज लोग ऐसे थे इस्लामी शरीयत से पहले, वो लोग गुलामों से गलत काम कराया करते थे पैसों की वजह से, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। तो यहां पर यह है कि जो चाहता ही नहीं है उसको मजबूर नहीं करा जाएगा, और जो ऐसा काम कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है उसका मालिक तो उससे कराएगा नहीं। इसमें दोनों तरह से ही मना है, ये नहीं कि अगर जो चाहता है तो वो करा सकता है अगर लड़की तैयार है, तो ये नहीं है कि अगर वो पाकदामन रहना चाहे तो वो मजबूर नहीं करेगा मालिक उसको, और अगर वो ऐसा है तो उसको कोई जाहिर सी बात है रोक थोड़ी पाएगा, वो छुप छुपा के ऐसे काम करेंगे। मतलब दोनों तरह से मना है, नहीं करा सकते। अगर वो चाह रही है तो मालिक अपनी मर्जी से नहीं करा सकता ऐसा, अगर वो उसकी आदत ऐसी है तो। और उनको उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, और अपनी लोंडियों को पेशे पर मजबूर ना करो, ये पेशा वही गलत पेशा, जबकि वो पाक दामन रहना चाहती हो, महज इसलिए कि दुनियावी जिंदगी का कुछ फायदा तुमको हासिल हो जाए। वमन युकरिहुन्ना फइन्नल्लाहा मिन बअदि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम। वमन युकरिहुन्ना, और जो उनको मजबूर करेगा, उनका मालिक, ये जिनके अंदर वो काम करती हैं, अगर वो मजबूर करेगा उनको, उन औरतों को, फइन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, मिन बअदि इकराहिहिन्ना, उनके मजबूर किए जाने के बाद, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। फिर उन पर गुनाह नहीं होगा, उन औरतों पर गुनाह नहीं होगा, उस गलत काम का, उस बदकारी का उन पर गुनाह नहीं होगा अगर उनको कोई मजबूर करता है। और जो शख्स उनको मजबूर करेगा तो अल्लाह उस जब्र के बाद बख्शने वाला, मेहरबान है। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन व मसलन मिनल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। वलक़द अंज़लना, और हमने नाजिल किया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, आयातिन, आयतें, मुबय्यिनातिन, वाज़िह करने वाली, व मसलन, और मिसालें, मिनल्लज़ीना, उन लोगों की जो, ख़लौ मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले गुजर गए हैं, खला खुलूवन माने गुजरना पहले, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, व मौइज़तन, और नसीहतें, नसीहत लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए, जो अपने आप को बचाना चाहें अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह की नाफरमानियों से, उनके लिए नसीहतें हैं उनकी मिसालों में। और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें उतारी हैं, और उन लोगों की मिसालें भी जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और डरने वालों के लिए नसीहत भी। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह,
المصباح فی زجاجہ، اللہ اللہ نور السماوات آسمانوں والارض اور زمین کا نور ہے، مثل نور ہی اس کے نور کی مثال کا جیسے مشکاتین ایک طاق ہے جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، فیہا مصباح اس میں چراغ ہے، المصباح مصباح وہ چراغ، فی زجاجتین ایک شیشے کے اندر ہے، تو اس کی روشنی وہ ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے چراغ کے اگر اس میں اوپر سے شیشہ لگا ہوا ہو۔ اللہ آسمانوں و زمین کی روشنی ہے، اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاپ، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ الزجاجة وہ شیشہ ایسا ہے، کأنہا جیسا کہ کوکب ستارہ ہو، دری چمکتا ہوا، یوقد جلایا جاتا ہے وہ چراغ، من شجرۃ مبارکۃ ایک شجر مبارک سے، بابرکت درخت سے، زیتونۃ زیتون کے، لا شرقیۃ جو نہ تو مشرقی ہے ولا غربیہ اور نہ مغربی ہے، یعنی اس کے ادھر اور ادھر کوئی شیڈ نہیں ہے جو اس کی سورج کی روشنی کو اس سے روکے، وہ بیچ میں اکیلا رہتا ہے، دھوپ میں وہ پوری طرح سے اس کو ایبزورب کرتا ہے، تو اس کا تیل بہت زیادہ صاف شفاف ہوتا ہے، اس طرح کے زیتون کے درخت کا جو اس طرح کی کنڈیشن میں اگتا ہے، یکاد زیتھا، اب اس کا جو تیل ہے، کاد ہے، کاد معنی ہوتا ہے قریب ہونا، یکاد زیتھا قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء روشن ہو جائے، ولو لم اگرچہ، لو اگر، لم تمسس نہیں چھوا ہو اس کو نارن آگ نے، اگر اس کو آگ بھی نہیں دکھائی تبھی بھی وہ جلنے کے لیے تیار ہے، ایک دم سے بہت زیادہ صاف ہے اور ایک دم سے چمکتا ہوا، پہلے ہی اس میں ایسا چمک رکھتی ہے جیسے جل رہا ہو، روشنی کر لیو، نور علی نور، نور کے اوپر نور۔ اب دیکھیں یہ اس طرح کا تیل ہے، پھر اس تیل کو جب جلایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں اور زیادہ روشنی ہوگی، تو یہ کہ تیل بھی پہلے سے ایسا ہی ہے کہ جو چمکتا ہوا ہو، اور اوپر سے اس کا جو رکھا ہوا ہے اس کے اوپر چاروں طرف شیشہ ہے، جو شیشہ بھی بہت چمکدار ایک دم صاف ہے، اور اس کو جلایا جاتا ہے، تو یہ ایسا ہے کہ نور علی نور ہے، نور کے اوپر نور، روشنی سے اوپر اور روشنی، روشنی کے اوپر اور روشنی، تو اور زیادہ روشنی اس میں ہو جاتی ہے۔ شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکدار تارا، وہ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اس کا تیل ایسا ہے گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی وہ خود بخود جل اٹھے گا، روشنی کے اوپر روشنی۔ يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ يهدي اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، لنوره اپنے نور کے لیے، اپنی روشنی کی، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ويضرب اللہ، ضرب یضرب مارنا، اور اللہ مارتا ہے، الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ فی بیوتی ایسے گھروں میں، فی بیوت گھروں میں، اذن اللہ اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع کہ ان کو اٹھایا جائے، ویذکر رفع
یرفعو معنی ہوتا ہے اٹھانا، اور رفیع پیسو ہے، مضارع فعل اس کی یہ ترفعو ہے پیسو میں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو اٹھایا جائے، بلند کیا جائے، ویذکرا اور ان میں ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام، اور ان میں ان گھروں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے. یسبح لہو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اس کے اللہ کی، فیہا ان گھروں میں، بالغدو صبح، والآصال اور شام میں. ایسے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں. یاد کرتے ہیں اللہ کی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال ایسے لوگ، لا تلہیہم نہیں، الہا یلہی لہون سے بنا ہے یہ، اس کا معنی ہوتا ہے لہون کھیل تماشا، ایسی چیز جو انسان کو غافل کر دے، دوسری سے ڈسٹریکٹ کر دے. تو الہا یلہی کا معنی ہوتا ہے ڈسٹریکٹ کر دینا، غافل کر دینا. لا تلہیہم نہیں ان کو غافل کرتی ہیں، تجارت نہ تو تجارت بزنس، ولا بیعون و نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ و نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون خاف یخافو مانے ڈرنا، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن ایسے دن سے، تتقلب تقلب مانے ہوتا ہے پلٹنا، تتقلب پلٹ جائیں گی، فیہا فیہی جس دن میں، القلوب دل، والابصار اور نگاہیں. وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز کی اقامت سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. لِيَجْزِيَ جزائے جزی معنی ہوتا ہے عطا کرنا، بدلہ دینا، تاکہ بدلہ دے ہم ان کو، اللہ اللہ، احسن ما عملو ان کے کام کا، عملو عملہ سے پلورل ہے عملو، اس کا بہتر بدلہ جو انہوں نے کیا، معاملو جو انہوں نے کیا، احسنا مانے سب سے اچھا، بہتر بدلہ دے ان کا جو انہوں نے کیا، ان کے کام کا. وَيَزِيدَهُمْ زیادہ یزیدو مانے ہوتا ہے زیادہ کرنا، وَيَزِيدَهُمْ اور ان کو بڑھائے، من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی ان کو اور بڑھا کر دے اپنے فضل سے. واللہ اور اللہ، یرزق رزق عطا کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، کہ اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے اور ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء. اب یہ تو پیچھے مثال تھی مومنوں کی، اب یہاں پہ آگے منکرین کی مثال ہے. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اعمالهم ان کے اعمال ہوں گے، کسراب جیسے کہ سراب. سراب اس کو کہتے ہیں جو دور دراز ریگستان میں ایسا لگتا ہے آگے جا کے جیسے پانی کا کوئی وہاں پہ لیک ہو، یا وہاں پہ پانی کا کوئی تالاب ہو، پانی نظر آتا ہے لیکن آدمی جب دور جاتا وہاں پہ قریب جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ پانی نظر نہیں آتا، اس کو سراب کہتے ہیں. جیسے کہ ایک سراب ہو، بقیعۃ ایک میدان میں، یحسبہ حسب یحسب مانے ہوتا ہے سمجھنا، یحسبہ اس کو سمجھتا ہے، الظمآن پیاسا، ماء پانی، اس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے. جیسے منکری ہیں وہ اپنے اعمال کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے اور فائدے کے ہیں اور ہمیں ان سے اللہ کے یہاں پہ تقرب حاصل ہو جائے گا، تو ان کو پیاسا پانی سمجھتا ہے اس شراب کو. تو ان کے اعمال بھی ایسے، حقیقت کچھ نہیں ہے ان کی اللہ کے یہاں پہ، لیکن وہ پیاسا اس کو سمجھتا ہے کہ پانی ہے، نظر آ رہا ہے دور سے، روڈ پہ بھی ایسے لگتا ہے کہ مرتبہ
کہ آگے روڈ گیلا ہو رہا ہے لیکن قریب جاتے ہیں تو سوکھا نظر آتا ہے. اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب، پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے. حتی اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اذا جاءه جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ نہیں پاتا ہے اس کو شیئا کچھ بھی، اس کو کچھ بھی نہیں پاتا ہے. یعنی ایسا ہی ان کا معاملہ ہے کہ جب یہ لوگ عمل کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھے کام ہم کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اگر ہوگی تو یہ جب مریں گے تو نظر آئے گا کہ یہ اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے. وَوَجَدَ اللَّهَ اور اللہ کو پائیں گے عندہ وہاں پر اللہ کو پائیں گے. فَوَفَّاهُ وَوَجَدَ الزمان یہ وہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہی زمان ہے، اور وہ پیاسا پائے وہاں پر، وہ آدمی وہاں پر پائے، عندہ وہاں پر پائے اللہ کو. فَوَفَّاهُ پھر اللہ دے اس کو، وفا یوفی معنی ہوتا ہے پورا دینا. فَوَفَّاهُ پھر وہ اس کو دے، اللہ اس کو دے حسابہ اس کا حساب، اس کا جو حساب کتاب ہے اس کو دے، یعنی اس کے حساب سے اس کو سزا ملے. واللہ اور اللہ سریع الحساب بہت جلد حساب دینے والا. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے پیاس لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ آدمی وہاں پہ پریشان ہے، دور سے پانی نظر آ رہا ہے تو وہاں پہ جاتا ہے اگر تو وہاں پہ پانی تو ملتا نہیں ہے، اور پانی کے بجائے وہاں پر وہ لوگ کھڑے ہیں جن سے اسے کچھ لینا ہے. وہ لوگ یعنی ان لوگوں کو اس کا کچھ قرضہ ہے لوگوں کا اس پہ، اور وہ لوگ وہاں پہ مل جائے اس کے جو لیندار ہیں اور وہ اس سے پھر وہاں پہ مانگے تو اور الٹا ہو جائے گا. ایک تو پیاس لگی ہوئی تھی پلس اور وہاں پر کچھ دینا پڑ جائے گا، نقصان ہو رہا ہے. ایسے ہی جو لوگ انکار کرنے والے ہیں تو یہ اپنے اعمال کو چاہے کتنے ہی اچھے سمجھ رہے ہوں لیکن ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، اور جب ان کو موت آئے گی تو ان کے اعمال بالکل سراب کی طرح ہوں گے، بے حیثیت جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اور وہاں پہ اللہ کو وہ پائیں گے اور اللہ پھر ان کے اعمال کا حساب ان کو دے گا. یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا اور اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، بس اس نے اس کا حساب چکا دیا اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. او كظلمات یا جیسے کہ تاریکیاں ہوں، ظلمتن کا پلورل ظلمات، جیسے کہ تاریکیاں ہوں، فی بحر سمندر میں، لجی کی جو گہرا ہو، یغشا ہو، غشیا یغشا. اور گہرا سمندر جو ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ پانی کی جو شعاعیں ہیں، اس کی سورج کی جو شعاعیں ہیں پانی کے بہت زیادہ نیچے تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، اس لیے وہاں پہ اندھیرا ہی رہتا ہے، ڈیپ اوشن میں اندھیرا رہتا ہے اندر. تو آدمی اگر وہاں پہ ہو، یغشا پلس غشیا یغشا مانے ہوتا ہے ڈھانپ لینا، یغشا ہو اس کو ڈھانپ لے، موجن من فوقہ موج، ایسی موجیں جو اوپر نیچے اور موجیں ہوں، بہت زیادہ پانی میں بہت طوفان ہے اور اوپر نیچے اور موجیں اٹھ رہی ہیں تو روشنی اور کم ہو جائے گی، جو نیچے جانے کا جو روشنی کا ہوگا جتنا اس سے اور کم پہنچے گی وہ. من فوقہ سحاب پھر ان کے اوپر بھی موجوں کے اوپر بھی کیا ہے، بادل ہو. سورج نکل ہی نہیں رہا ہو، البتہ اگر سورج نکلتا ہے تب بھی اندر تک روشنی نہیں پہنچ پاتی ہے سمندر میں، وہ اندھیرا ہی رہتا ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہے وہاں پہ اندھیرے کی جگہ، اوپر سے سورج بھی نہ نکل رہا ہو، دھوپ نہ ہو، بادل ہو، ظلمات تاریکی بعضها فوق بعض جو بعض کے اوپر بعض ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، ایسی تاریکی. یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے. اذا اخرج يده لم يكد يراها اندھیرا اتنا، اذا جب اخرج وہ نکالتا ہے، یدہ اپنے ہاتھ کو، لم یکد قریب نہیں ہے، یراہا کہ اس کو دیکھ لی.
اپنا ہاتھ بھی جو بالکل نگاہوں کے بہت قریب ہوتا ہے. اور دوسری بات کہ دوسری چیز اگر آپ کے دماغ میں اس کا جو ویژن ہے وہ اگر نہیں ہے تو وہ ہلکے اندھیرے میں بھی نہیں دکھائی دیتی. آپ نہیں مان لیجیے آپ کے دماغ میں اس کی امیج نہیں ہے تو آپ ہلکے اندھیرے میں بھی اس کو پوری طرح سے نہیں دیکھ پائیں گے. آپ دھندلا دھندلا آپ کو نظر نہیں آئے گا, پتہ نہیں کیا ہے, اس کی حقیقت سامنے نہیں آئے گی اس امیج کی. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہی ہے, آپ کو معلوم ہے, لیکن ہلکا اندھیرا ہو رہا ہے تو پھر بھی آدمی اس کو تھوڑا سا ذہن میں اس کی تصویر آ جاتی ہے, اس کا خاکہ آ جاتا ہے. اب یہ اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہے گا, اپنا ہاتھ نکالے گا تو اس کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا, اتنی تاریکی ہے. حالانکہ ہاتھ اس کے جسم سے جڑا ہوا ہے اور اس کے نگاہوں کے بالکل قریب ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. ومن, اور جو لم يجعل اللہ, اللہ نے نہیں بنایا, لہو اس کے لیے, نورن کوئی روشنی, فما لہو من, تو اس کو کوئی روشنی دکھانے والا نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. فما تو نہیں ہے, لہو اس کے لیے, من نور کوئی روشنی. یعنی جس کی صلاحیت ایسی ہو جائے, اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ گناہوں میں ملوث کر لے اور اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ دور نکل جائے کہ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کی جو دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں, ہدایت کے دروازے جو بند ہو جائیں, تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے, اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. اور یہ پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے اس طرح کا جو مضمون ہے. یعنی اگر آدمی اپنی حرکتوں سے لمٹ کراس کر دے تو پھر پاسبلٹی نہیں ہوتی اس کے واپس لوٹنے کی. اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے, اور جس کو اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. أَلَمْ تَرَ, کیا تم نے نہیں دیکھا, ان اللہ, بے شک اللہ, یسبح, تسبیح بیان کرتے ہیں, لہو, اسی کی, من فی السماوات, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, والارض, اور زمین میں. آسمانوں اور زمین کا جب یہ ایک ساتھ آتا ہے ترجمہ, تو اس کا مطلب کائنات ہوتا ہے, پوری پوری کائنات. یعنی آسمان تو وہاں تک ہے جہاں تک نگاہیں جا رہی ہے, سب اوپر جو بھی ہے سب آسمان, تو پوری کائنات, ساری چیزیں, سب طرح کی, اس میں ہر ایک گلیکسی آ جائے گی, سب چیزیں. والطیر, اور پرندے, صافات, صف باندھے ہوئے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں, اور چڑیا بھی پر کو پھیلائے ہوئے. کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما يفعلون. کل, ہر ایک, قد علم, جان گیا, صلاته, اپنی صلات کو, وتسبیحہ, اور اپنی تسبیح کو, واللہ, اور اللہ, علیم, جانتا ہے, بما يفعلون, جو وہ کرتے ہیں. ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے, اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین, وہی کائنات, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت, حکمرانی. وَإِلَى اللَّهِ, اور اللہ ہی کی طرف, المصیر, لوٹنا ہے, اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں, اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کی واپسی. یہ ہمارا سبق ہے آج کا, آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کریں گے, ورڈز بنیں گے اس کے لکھ لیجیے.